سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ سے سیرت پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کروں گا اور چند پہلو آپ کی سیرت پاک کے بیان کروں گا. حضور رشد و ہدایت کا ایک مینارہ نور ہے. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، لیکن بعض واقعات ایسے ہیں کہ جن کو یاد کر کے، جن کو پڑھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر کی دنیا جو ہے بدل جاتی ہے. فتح مکہ کے وقت جب حضور مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی گردن اتنی جھکی تھی کہ اونٹنی کے گردن کی قریب قریب. دنیا میں کوئی بھی فاتح جب کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو بڑے تکبر کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوتا ہے، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. اور جس وقت آپ اس میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ فتح کا موقع ہے تو بے شمار لوگ جو نوجوان مسلمان تھے جوش میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم حساب لیں گے، ہم پہ جو ظلم ہوئے ہیں، جو کچھ کیا گیا ہے، آج ان قریش مکہ سے حساب لیا جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ آج یوم حساب نہیں بلکہ یوم امن ہے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ مکے کی کوئی اینٹ اپنی جگہ سے ہلے. آپ نے خطاب میں یہ فرمایا کہ عورتوں بچوں کا پیچھا نہ کرو، جو اپنے گھر میں بند ہو جائے اسے کچھ نہ کہو، جو تلوار پھینک دے اسے کچھ نہ کہو. اور یہ جو تم ابو سفیان کے گھر کو جلانے کی باتیں کر رہے ہو، میں حکم دیتا ہوں کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہوگا، اور میں اس گھر کو دارالامن قرار دیتا ہوں. ناظرین، ابو سفیان نے بڑے ظلم کیے تھے ان مسلمانوں پہ، لیکن رحمت للعالمین کیا فرما رہے ہیں کہ اسی کے گھر کو دارالامن بنا دیا کہ اس میں بھی اگر کوئی داخل ہو جائے تو اسے کچھ نہ کہا جائے. تاریخ تو اس کی مثال پیش ہی نہیں کر سکتی. کسی بھی شہر کو کوئی فاتح جب فتح کرتا ہے تو اس کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، مکانوں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور لاشوں کے انبار پڑے ہوتے ہیں. لیکن فتح مکہ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس میں ایسی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. یہ سیرت پاک کا بہت اہم پہلو ہے. اور پھر جب حضور مکے کے اندر تشریف لے گئے تو آپ کو کعبہ شریف کی چابی پیش کی گئی. تو آپ نے اس وقت ہی کہا کہ اس شخص کو بلاؤ کہ جب میں یہاں رہتا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں کعبے کے اندر جا کے کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو وہ جو شخص یہاں کا کلید بردار تھا اس نے کہا تھا کہ آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے. تو میں نے اسے کہا تھا کہ ایک دن میرا اللہ مجھے یہ چابی دے گا. تو آج وہ چابی میرے پاس ہے، تو اس شخص کو بلایا جائے.
تو اس سے پہلے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں، بعض صحابہ نے اس کی درخواست کی، لیکن حضور نے کہا نہیں، اس کو بلایا جائے۔ جب وہ شخص آیا تو آپ نے وہ چابی جو تھی اس کے حوالے کر دی، کہتے ہوئے کہ تم مجھے اس کے اندر داخل نہیں ہونا دینا چاہتے تھے، آج میں اس کی چابی تمہیں دے رہا ہوں۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا اہم پہلو ہے حضور کی سیرت کا۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ حضور بیٹھے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، تو حضور کھڑے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر ہے تو لے لے۔ تو ساری محفل پہ سناٹا چھا گیا۔ ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا آپ پر ایک حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ چھڑی سے مارا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا حق آج مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرے بدن پر کرتا نہیں تھا، آپ نے اپنا کرتا اتار دیا، کیا ہو اور اپنا حق وصول کر دو۔ یہ بات ہے کہ وہ شخص جب آیا اور اس صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوم دیا۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیں کہ رسول نبی اور ایک محفل ہے اور اس میں اس شاق رسول بیٹھے ہیں، اور جب رسول یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بدلہ لینے والا آگے آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے، تو اس شاق رسول کی یہ ڈسپلن کی پابندی دیکھیں کہ کسی نے مداخلت نہیں کی، کسی نے نہیں کہا، کسی نے اس شخص کو نہیں روکا۔ انہوں نے کہا جب حضور فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہی فرما رہے ہیں، اس کو آنے دیں۔ لیکن کتنی قیامتیں ان کے دلوں پہ گزری ہوں گی اس شخص کے حضور تک پہنچنے تک، کیونکہ تو بات کی بات ہے نا، اس نے مہر نبوت کو چوما، لیکن ان لوگوں کے دلوں پر کیا کیا گزرا ہوگا جو عاشق تھے رسول کے، یہ شخص پتہ نہیں کیا آگے کرتا ہے۔ لیکن حضور کا یہ فرمانا مساوات محمدی کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ اسلام ہے، حضور اسلام کو پیش کر رہے ہیں کہ اسلام میں کسی کا جو اس پر حق ہے وہ اس کو لینا ہے، اور کسی کا حق نہیں دبایا جا سکتا۔ لہذا حضور نے یہ ایک مثال دی، اپنی مثال دی کہ مجھ پر بھی اگر کسی کا حق ہے تو مجھ سے وصول کر لے۔ تو دیکھیں حضور کی وہی عاجزی، انکساری، اتنا جھکنا، اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو مٹانے کی کوشش کی، جتنا اپنی ذات کو فنا کرنے کی کوشش کی، اتنے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو، آپ کی ذات کو بلند کیا۔ ادھر سے مٹنے کی خواہش اور ادھر سے رفعنا لک ذکرک کی صدائیں، اور حضور سرور کائنات نے جتنی عاجزی اختیار کی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بلندی پر، معراج کی بلندیوں پر حضور کو پہنچایا۔ تو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ جتنا بھی حضور کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے گا اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ انکساری اور عاجزی جو ہے یہی ہر چیز کا ایک جوہر ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے مشل راہ ہیں، ان کا ہر کام ہمارے لیے سنت ہے۔ اور حضور نے ایک مسلمان کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے ہر کام کر کے دکھایا، اور ہر کام حدیث میں ریکارڈ ہے کہ سوتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، جاگنے کے بعد کون سی دعا مانگتے تھے، پیشاب کرنے سے پہلے کون سی دعا مانگتے تھے، ساری دعائیں، مسنون دعائیں موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام آدمی کی زندگی صبح سے لے کر رات تک جو ہے ساری عملاً احادیث میں بند کر کے رکھ دی، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ اب مجھ پہ مصیبت آئی ہے تو میں کیا کروں۔ تو حضور کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ جب مصیبت آتی تھی تو حضور
نماز پڑھتے تھے، مصلی بچھاتے تھے اور نماز حاجت پڑھتے تھے، اور جب کوئی اچھی خبر ملتی تھی تو حضور اللہ کے شکرانے کے لیے پھر نماز پڑھتے تھے، یعنی سجدے ہی کرتے رہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، غم میں، خوشی میں، ہر وقت۔ اس لیے سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو حضور کے نقش قدم پر اگر چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مسلمان بننا ہے تو پھر اسے حضور کی ہر سنت کو اس کا اتباع کرنا پڑے گا، اور سب سے بڑی جو اتباع سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اخلاق ہے۔ اخلاق کی بلند ترین منزلوں پر حضور تھے، اور اسی وجہ سے حضور نے وہ صحابی کو حق لینے کی بات کی۔ اسی وجہ سے جب حضور مکے میں داخل ہوئے تو تکبر کی کوئی چھوٹی سی بات بھی حضور میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو باتیں کی